کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حمد و صلات کے بعد نہایت معزز محترم عاشقان مصطفیٰ غلامان مجتبہ خادمان اولیاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اس کے پاک گھر میں نماز جمعہ کی حاضری ماہ رمضان المبارک میں ہونے کی سعادت عطا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس پاک نورانی ذکر ماحول اور قرآن مجید اور ماہ رمضان المبارک کے نور کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں ظاہر باطن دنیا قبر اور آخرت کا نور عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ ابھی چند دن پہلے آوازیں آ رہی تھی کہ رمضان شریف آ رہا ہے، اور پھر آوازیں آئیں آدھی رات کو چاند نظر آ گیا، لوگ تراویح کے لیے دوڑے، پھر پہلا روزہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، پتہ بھی نہیں چلا اور تیسرا عشرہ بھی گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی سحری کرنا، روزے رکھنا، عبادات کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہمیشہ ساری زندگی جس طرح رمضان المبارک نے ہمیں یہ روٹین عطا فرمائی ہے، صبح فجر با جماعت کی، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی خوشبختوں کو سحری کے وقت تہجد ادا کرنے کی اور با جماعت نمازیں ادا کرنے کی، اور جمعہ میں اور بالخصوص ساری نمازوں میں مسجدیں آباد کرنے کی، اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی یہ سعادت اور یہ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس لیے کہ ہم اصلی نمازی بنیں، سچے غلام بنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، چوری کھانے والے غلام نہ بنیں کہ ٹھیک ہے بس جو اپنی مرضی کا ہے وہ ٹھیک ہے، جہاں پر تھوڑی مشقت کرنی پڑی تو ادھر پہ ذرا نفس اور شیطان ہمیں بہکا کر لے جائے، یہ پختگی نہیں ہوتی، یہ کچا پن ہے اور یہ دو رنگی ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا نا کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے، یعنی کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نیکی کر لی، کبھی گناہ والا کام کر لیا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، وہ ایک ہی رنگ رسول اللہ کا رنگ اپنا لے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ رنگ پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جگہوں پر آفریں لگی ہوتی ہیں، کمپنیاں آفریں لگا دیتی ہیں کہ گیٹ ون بائی ون فری، ایک چیز حاصل کریں ایک ساتھ مفت، وہ کپڑے کی دکان ہو، جیکٹیں ہوں، وہ جوتے ہوں، وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، کوئی چیز ہو آفر لگی ہوتی ہے یا ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، 50% ڈسکاؤنٹ ہے، 40% ڈسکاؤنٹ ہے، اتنی سیل پر اتنا ڈسکاؤنٹ، اور آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، بڑے شارٹ پیریڈ کے لیے آفر ہے، 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کس طرح رش پڑا ہوتا ہے اس دکانوں پر کہ یار یہ آفر سے فائدہ اٹھا لیں، یہ سیل لگی ہوئی ہے، آفر لگی ہوئی ہے، پروموشن چل رہی ہے یہاں پر چیزوں کی، تو کیوں نہ فائدہ اٹھا لیں۔ پھر وہاں رش ہوتا ہے، وہاں پر بہت لوگ جا کر اپنا جو زیادہ
پیسوں میں انہوں نے وہ سامان خریدنا ہوتا ہے، وہ تھوڑے پیسوں میں مل جاتا ہے، یعنی تھوڑے پیسے لگا کر زیادہ سامان خرید لیتے ہیں وہ. تو یہ آفریں دنیا داروں نے دنیا داروں کے لیے لگائی ہوتی ہیں. ایک آفر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے، بلکہ کئی آفریں، بے شمار آفریں رب العالمین کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ہوتی ہیں. انہی میں سے ایک آفر یہ رمضان المبارک کی بھی ہے. فرمایا ایام معدودات، یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. یہ چند ایام، چند گنتی کے دن ہیں کہ تم ایک نفل ادا کرو فرضوں کے برابر ثواب، تم ایک فرض ادا کرو 70 فرضوں کے برابر ثواب، تم ایک سجدہ کرو ماہ رمضان مبارک کی کسی بھی رات میں، تمہیں سرخ یاقوت کا محل تمہارے نام کر دیا جائے گا جو اتنا بڑا ہوگا کہ 60,000 اس کے دروازے ہوں گے، اور ہر دروازہ سونے کے پٹوں والا ہوگا. اور اس سونے کے دروازوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا اس کو اور سجا دو، سرخ یاقوت سے اس کو خوبصورت اور کر دو کہ میرے محبوب علیہ السلام کے امتی آ رہے. لیکن یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. ایک سجدے پر اتنی بڑی عنایتیں اور نوازشیں، اور 1500 نیکیاں ایک سجدے کے اوپر روزانہ ملتی ہیں برادران اسلام. اور پھر ہر روز 10 لاکھ لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد فرما کے جنتی بنا دیتا ہے. یہ آفر محدود مدت کے لیے، تو کیوں نہ اس آفر سے فائدہ اٹھائیں. اللہ کی بارگاہ میں جتنے دن گزر گئے، اللہ تعالیٰ ہم اس کی شایان شان، اس کی عبادت کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن جس طرح بھی کوشش کی ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق سحری کی، روزے رکھے، نمازیں ادا کی، تسبیحات کی، تراویح پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی اپنی حیثیت کے مطابق. اور ہمیں پتہ ہے ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری عبادات کا لیول کیا ہے، ہم جانتے ہیں اچھی طرح. لیکن مولا تیری ذات سے یہ امید ہے کہ ہماری عاجزانہ ان کوششوں کو تو اپنی شان کے لائق شرف قبولیت عطا فرمائے. تو بڑا قریب ہے، بہت قریب ہے. یہ اس کا کرم ہی ہے تو ہر سال رمضان آ جاتا ہے. برادران اسلام، یہ رمضان المبارک کی روٹین اللہ کرے ساری زندگی ہمیں اس کا عادی بنائے رکھے. روزہ جس طرح ہم روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے رکے، روزے کے بعد یہ رمضان المبارک کے بعد 11 مہینے نہیں، ساری زندگی جو اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں ہم پر بیان فرمائی ہیں، ہم ان سے بدرجہ اولا رکیں، ان سے زیادہ حق ہے رکنے کا. اور ہم لوگوں کو راضی نہ کرتے رہیں کہ یار اگر میں نے یہ کام نہ کیا، مثال کے طور پر شادی میں ڈھول نہ بجائے، باجا نہ بجائے، میوزک نہ لگایا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کی پرواہ چھوڑ دے، لوگوں نے نہیں آنا تجھے بچانے کے لیے، تجھے بچانے آنا ہے قبر میں بھی اور محشر میں بھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آنا ہے. فکر ہونی چاہیے تو یہ کہ محشر کے دن رسول اللہ کیا کہیں گے کہ میں نے تمہیں اتنی پیاری شریعت دی، اتنی پیاری صورت دی، اتنی پیاری سیرت دی، تمہیں اتنا اعلیٰ نمونہ دیا، کیا تمہیں میری صورت بھی پسند نہیں آئی، میرا حلیہ بھی پسند نہیں آیا اور میری شریعت بھی پسند نہیں آئی؟ یورپ کے پیچھے بھاگتا رہا، چائنا کے پیچھے بھاگتا رہا، امریکہ اور کینیڈا کے پیچھے بھاگتا رہا، کیا جواب دیں گے اس کو؟ اقبال نے بڑی خوبصورت طریقے سے ہمیں بیدار کرنے کی کوشش کی ہے. فرمایا کہ یورپ کی غلامی پہ راضی ہوا تو، یورپ کی غلامی پہ راضی ہوا تو، مجھے تجھ سے، یورپ سے نہیں تجھ سے گلا ہے. اس نے تو اپنا کام کرنا ہی کرنا، دشمن نے تو اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے، تو اس کے جال میں کیسے آ گیا، تو اس کے پیچھے کیوں لگ گیا جبکہ تیرے پاس قرآن بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی تھا. برادران اسلام، یہ مہلت ملی ہوئی ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں. اور یہ جو ایام معدودات، یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، چند دن رہ گئے ہیں باقی، ان سے بھی فائدہ اٹھا لیں، بھرپور فائدہ اٹھا لیں. جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا نا کہ پہلی امتوں کے لوگوں کی جب باتیں نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمائی کہ کسی نے خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے 80 سال عبادت کی، کوئی گناہ نہیں کیا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو رشک آیا کہ 80 سال خالص عبادت اللہ تعالیٰ کی، کوئی گناہ نہیں، کوئی غفلت نہیں،
تو ان کے دل میں رشک آیا کہ ان کی تو عمریں اتنی زیادہ تھیں، ہماری عمریں اتنی نہیں ہیں، کاش ہماری عمریں بھی اتنی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتے۔ سچے لوگ تھے، خلوص والے لوگ تھے، خالص تھے، اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا پسند آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کے محبوب، اے محبوب علیہ السلام، آپ کے محبوبوں، آپ کے غلاموں کے دلوں میں یہ تمنا ہے، عمریں اتنی نہیں، پہلوں کی عمریں ہزاروں سال ہوا کرتی تھی، ان کی عمریں اتنی نہیں ہیں، میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھا رہا ہوں۔ تو فرمایا ان کو ایک رات ایسی دے دوں گا کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں تو خیر من الف شہر، تو وہ ہزاروں مہینوں سے افضل رات ہے۔ فرمایا محبوب علیہ السلام یہ کوئی عام لوگ تھوڑے ہی ہیں، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم میرے محبوب کے امتی ہو۔ فرمایا وہ ہزاروں سال ان کی زندگیاں ہوں، وہ 80 100 سال عبادت کرتے رہیں، فرمایا تمہیں ایک ایسا مہینہ دے رہے ہیں کہ جس مہینے کا سونا بھی عبادت، اس میں سانس لینا بھی عبادت، اور جو کام کرو اس کا ریٹ نیکی کا بڑھ جاتا ہے، ثواب کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، اور لیکن اس میں ایک ایسی رات مزید بونس کے طور پر دے رہا ہوں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا وہ رات ایسی دے رہا ہوں جو ہزاروں مہینوں سے بھی افضل ہے، اور ہزاروں مہینوں سے کتنی افضل ہے یہ اللہ جانے اور اللہ کے رسول جانے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ رات آ رہی ہے، وہ تشریف لا رہی ہے چند دن بعد، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ، وہ تو ایک 27ویں رات مشہور ہے نا کہ وہ 27ویں رات ہے شب قدر۔ علماء نے اپنے اپنے طریقے سے اس کو اخذ کرنے کی کوشش کی، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی، احادیث مبارکہ سے، قرآن پاک کی حوالے سے، تو 27ویں شب قدر پر زیادہ توجہ ہو گئی۔ پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کیا کرو۔ تو آخری عشرہ چل رہا ہے، اس کی طاق راتیں، رات، اور یہ جو کل طاق رات گئی ہے وہ تو بڑی عظیم الشان رات، وہ طاق رات بھی تھی اور شب جمعہ بھی تھی۔ شب جمعہ کی اپنی فضیلت ہے، اور پھر طاق رات۔ ویسے تو بندہ مومن جس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز جھکا لے تو وہ کریم پسند فرما لیتا ہے۔ جب بھی بندہ ندامت کے آنسو بہا کر اسے منا لے تو وہ جلدی مان جاتا ہے۔ فرمایا بچھڑا ہوا بچہ ماں سے بچھڑ جائے تو وہ ماں جتنا خوش ہوتی ہے نا، اس کا بچھڑا ہوا بچہ مل جائے تو بڑا خوش ہوتی ہے ماں۔ الفاظ بیان سے باہر ہیں، بیان کے لیے الفاظ نہیں ہیں، لیکن فرمایا جس طرح ماں اپنے بچھڑے بچے سے خوش ہوتی ہے، تو جب بندہ بگڑا ہوا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے کہ یا اللہ معاف فرما دے، بڑی غلطیاں ہو گئی، بڑی کوتاہیاں تیری، میں نے بڑی نافرمانیاں کی ہیں، ایک مرتبہ معاف فرما دے، آئندہ تجھے ناراض نہیں کروں گا، مولا معاف فرما دے۔ فرمایا وہ مالک اس بچھڑے بچے کی ماں سے زیادہ اس بگڑے ہوئے بندے کی واپسی پر خوش ہوتا ہے۔ وہ اتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، اس کی رحمت کے دروازے کھلے، اس کی رحمت آوازیں دیتی ہے روزانہ، ہے کہ مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کہ مجھ سے شفا طلب کرنے والا میں اس کو صحت دے دوں، ہے کہ مجھ سے مال طلب کرنے والا، رزق حلال طلب کرنے والا اسے رزق دے دوں، ہے کہ مجھ سے عزت طلب کرنے والا اسے عزت دے دوں، ہے کہ مجھ سے اولاد طلب کرنے والا، ہے جو مانگے اللہ تعالیٰ سے، صبح ہر روز صدا آ رہی ہوتی ہے کہ مجھ سے یہ مانگنے والا میں اس کی جھولیاں بھر دوں۔ تو کمی ہمارے اندر ہی ہے، اس کی رحمت کے تو آبشاریں ہمیشہ ہم پر مائل بکرم ہیں، وہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، لیکن جو ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں، پھر جو اپنی جھولیاں اس وقت سحری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں بچھا لیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں بھر بھی دیتا ہے۔ کسی عام سخی کے آگے ہاتھ پھیلائے نا تو وہ کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جب کہ بندہ عاجزی سے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ پھیلائے، تو اس کے ہاتھ در سے سوالی خالی واپس آ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کی شان ایسی ہے ہی نہیں۔ وہ عطا فرماتا ہے، وہ بہتر عطا فرماتا ہے، جو ہم مانگتے ہیں وہ اس سے بھی بہتر عطا فرماتا ہے۔ ایام معدودات،
یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ آفر بڑی تھوڑی سی ہے، یہ تو رمضان المبارک کی بات ہے نا، زندگی کے جو دن ہمیں ملے ہیں، کس کے پاس گارنٹی ہے کہ میں نے یقیناً 100 سال زندہ رہنا ہے کوئی ایسا؟ جو ہے وہ چلے وہ اپنی مرضی کر لے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جس کو ضمانت ہو گئی اس نے 200 سال رہنا ہے، کسی کے پاس ضمانت نہیں ہے کہ میرے پاس ضمانت نہیں ہے کہ میں اپنی بات مکمل کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، لیکن اس پر یقین ہے کہ جانا ہے، اس پر پکا یقین ہے الحمدللہ کہ واپس جانا ہے، یہ ہمارا اصل وطن نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، ہمارا اصل جگہ اصل ٹھکانہ وہی ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، اللہ کی بارگاہ۔ برادران اسلام، جب بندہ اللہ کی محبت میں اور رسول پاک علیہ السلام کی محبت اور اطاعت میں زندگی بسر کرتا ہے تو قدم قدم پر نہ صرف آخرت ہے، جو یہ سمجھتے نا کہ دین کے کام کریں گے تو آخرت میں ہی سب کچھ ملے گا، اگر ہم اسلام پر چلیں گے، ایمان بچا کر اسلام پر عمل کریں گے تو صرف آخرت ہی مسلمانوں کا حصہ ہے، تو پھر اس نے اسلام کو صحیح سمجھا نہیں، اس لیے کہ یہ کامل نظام ہے۔ اگر یہ صرف آخرت کے لیے ہوتا تو جو دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کی کامیابی کی ضمانت کہاں گئی؟ اس کے لیے ہم کیا کریں، کس طرح کریں؟ تو یہ کامل نظام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہمیں، اور جو شخص، جو ہستی یہ نظام لانے والی ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے، ہمارے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ایسا نظام ہے جو دنیا کی زندگی کا پورا احاطہ کرتا ہے، اور عالم برزخ میں جو ہونا ہے، اور عالم برزخ کے بعد عالم محشر میں جو ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، پھر ان کے ساتھ جو ہونا ہے اور ہمیشہ جو ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے تو ہمیں ایک ایک بات کھول کے بیان فرما دی، کوئی ایسی بات نہیں جو چھپی ہوئی ہو۔ کمی ہے تو ہمارے اندر ہے، ہم ان چیزوں کو تلاش نہیں کر رہے، حاصل نہیں کر رہے، رسول پاک علیہ السلام کے دین کا علم حاصل نہیں کر رہے۔ تو فرمایا ایام معدودات، یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، یہ تجھے سانس آ رہا ہے نا، یہ زندگی جو مل رہی ہے، روز صبح اٹھتا ہے، ایک نئی صبح ہوتی ہے، تو یہ آفر بھی محدود مدت کے لیے ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، کب واپسی کا سفر شروع ہو جائے، تو کامیاب وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرے۔ جانا تو ہے، لیکن جب اس کا جانا ہوگا نا، جو بندہ مومن ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا غلام بن کر زندگی گزار رہا ہوگا، پھر اس کا جانا عام لوگوں کی طرح نہیں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑا ایک پروٹوکول ترتیب عطا فرماتا ہے، فرشتے آتے ہیں اس کے لیے، اور فرشتے جو آتے ہیں لینے کے لیے اس کو، فرمایا اتنی خوبصورت شکلوں میں 2 قطاریں بنا کر اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، جب بندے کا آخری وقت آتا ہے تو وہ 2 قطاروں والے فرشتے، ان کے چہرے سورج سے زیادہ روشن ہوتے ہیں، انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں، اور ملک الموت جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اتنی نرمی سے اور اتنی محبت سے اس کی روح قبض کرتا ہے کہ اسے خبر بھی نہیں، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ روح اتنی پاکیزہ ہوتی ہے، ہر فرشتہ چاہتا ہے کہ اس کی روح کو لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں عرش کی طرف لے کر جاؤں، ہر فرشتہ یہ تمنا کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے زندگی رسول اللہ کو راضی کرنے میں گزار دی، تو ہر فرشتہ اس کی روح کو لے کے جا رہا ہوتا ہے اوپر، اور جب عرش کی طرف لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جب اس کی روح کو پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام ہے، اس کا نام اعلیٰ علیین میں جن لوگوں کے نام لکھے ہیں ان میں ان کا نام لکھ دو، اس کا نام ان میں لکھ دو، اور پھر حکم ہوتا ہے اس کو واپس لے جاؤ دنیا میں۔ تو جب اس کو واپس لے جانے لگتے ہیں تو چونکہ دنیا کی زندگی میں اسے سجدوں کی عادت ہوتی ہے، نماز باجماعت پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، سحری نوافل ادا کرنے کی یعنی سجدے کرنے کی عادت پختہ ہوتی ہے، وہاں عرش میں جو فرشتے اس کی روح کو لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو اعلیٰ علیین والوں میں اس کا بھی نام شامل کر دو، اور اب دنیا میں لے جاؤ، تو سجدوں کی عادت اسے مجبور کر دیتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا اگر اجازت ہو تو ایک سجدہ یہاں تیری بارگاہ میں پیش کر دوں، اللہ تعالیٰ اسے اجازت عطا فرماتا ہے، پھر وہاں اس کی روح سجدہ کرتی ہے، پھر واپس اس کی روح آ جاتی ہے برادران اسلام، اور اس کی روح جب قبر میں اسے دفنا دیا جاتا ہے، وقت کتنا ہے جی؟
ہو گیا وقت؟ اللہ، کوئی لطف والی باتیں تو آگے آ رہی تھی. اجازت؟ احباب میں جلدی کام پر بھی جانا ہوتا ہے، تو اگر یہ لمحات پھر پتہ نہیں ملے نہ ملے، یہ کیفیت نصیب ہو کہ نہ ہو. جی جزاکم اللہ خیرا. فرمایا جب اس کی قبر میں نکیرین آتے ہیں اور اسے سوال پوچھتے ہیں تو سوال اسے لیٹے لیٹے نہیں پوچھے جاتے. ہم اسے لٹا دیتے ہیں نا قبر میں جا کے، اور دہنی طرف اس کی کروٹ دے دیتے ہیں، دہنی طرف اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کر دیتے ہیں، دائیں طرف. تو فرشتے جب آتے ہیں اسے سوال جواب کرنے کے لیے، مر ربو کا ما دینو کا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اس کے دفنا کر اس کے سنگی ساتھی بیلی رشتہ دار واپس چلے جاتے ہیں تو وہ نکیرین آ جاتے ہیں، منکر نکیر آ جاتے ہیں. پھر اسے کہتے ہیں اتاہ ملکان، 2 فرشتے آ جاتے ہیں، فیقعدان ہی، اور اسے کہتے ہیں اٹھ کے بیٹھ جا. وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، یعنی وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، اور ان کو پہچانتا بھی ہے، اور ان کی بات سمجھتا بھی ہے، شعور بھی ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. کیوں بیٹھ جاتا ہے؟ لیٹے لیٹے سوال ہو جاتے، لیٹے لیٹے جواب ہو جاتے، لیکن اس لیے بٹھایا جاتا ہے کہ جو ہستی تشریف لا رہی ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کے بارے میں تیسرا سوال ہوگا، اور جو نجات کا باعث تیسرا سوال ہے، وہ ہستی تشریف لا رہی ہے. اے بندہ قبر اٹھ کے بیٹھ جا. ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا جائے، لیکن تو اٹھ کے بیٹھ جا اور بیٹھ کر جواب دے. جب ہم تم سے پوچھیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. تو جو دنیا میں اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو دنیا میں رسول اللہ سے جتنا پیار کرنے والا ہوگا، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، کام دھندا کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، ملازمت کرتے ہوئے، جو رسول اللہ کی سنتوں کے ساتھ ان کا لحاظ کرتا ہوگا، دنیا کی پرواہ نہ کرتا ہوگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر پابند رہتا ہوگا، تو وہ دیکھتے ہی پہچان لے گا کہ یہ تو وہی ہیں جن کی خاطر مر کے یہاں پہنچا ہوں. قبر میں سرکار آئیں، ان کے قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. وہ فوراً جب یہ پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا دنیا کی زندگی میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو جس نے یہ سبق یاد کیا ہوگا کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، اس صورت اس شان تو شانہ سب بنیاں. وہ غلام جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہوگا، کبھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن سنا ہوگا کہ وہ کالی زلفوں والے ہیں، وہ بددعا کے چہرے والے ہیں. سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا علماء سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو کر اس نے چینا چاک کر کے دکھا دیا کہ میں تو جب سے بنا ہوں آج کے دن کے لیے منتظر تھا کہ میرے محبوب کی انگلی اٹھے اور میں سینہ چاک کر کے دکھا دوں. اور سورج پلٹا دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، ڈوبا سورج پلٹا دیا کہ سنا تھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شانیں ہیں. کٹے ہوئے بازوؤں کو لعاب دہن سے جوڑ دیتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو سنا تھا، پڑھا تھا، دیکھا نہیں تھا. 15ویں صدی میں آنے والا بندہ جب دنیا سے جائے اور جائے رسول اللہ کی محبت میں، جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں، فرمایا جب اسے دکھایا جائے گا بددعا والا چہرہ اور پوچھا جائے گا بتا دنیا کی زندگی میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ، کہ جو مومن ہوگا وہ یہ کہے گا اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، فرمایا میں گواہی دیتا ہوں یہ وہی ہے جو اللہ کے خاص بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. وہ پہچان لے گا، اور اس کی یہ پہچان کیا ہوگی، اسے پھر جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھل جائیں گی، جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے. حکم ہوگا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس نے سوال کا صحیح جواب دے دیا ہے، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنتی بستر لایا جائے،
اس کے لیے جنتی بستر بچھا دیا جائے گا. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ, ہم دنیا سے دنیا کا لباس بڑا اچھا کفن اس کو پہنا کر, دنیا کا آخری لباس کفن پہنا کر اسے قبر میں دفنا آتے ہیں. وہ دنیا کا آخری لباس ہوتا ہے, لیکن جب جنت قبر میں جب جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبر کا پہلا, آخرت کا پہلا جو لباس عطا فرماتا ہے کہ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ, اسے جنتی لباس پہنا دیا جائے, اسے جنت کی خوشبوئیں لگا دی جائیں, اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے. کس وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہچان کی وجہ سے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل, وہ تیسرے سوال کی وجہ سے کہ اس کا جواب صحیح دیا تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی. برادران اسلام, اور جب پھر محشر میں اٹھائے جائیں گے, قیامت میں جب فیصلے ہو جائیں گے, جنتی جنت میں چلے جائیں گے, دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے, تو جنتی جنت میں جب جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے, جنت کی نعمتیں استعمال کر رہے ہوں گے, جنتی محلات میں رہ رہے ہوں گے, جنتی حوروں کے ساتھ وہ قیام کر رہے ہوں گے, اور جنتی نہروں کا پانی پی رہے ہوں گے, وہ شہد کی نہر, وہ دودھ کی نہر, وہ پانی کی نہریں, اور وہ دودھ نہ دنیا والا دودھ جو خراب ہو جائے, وہ نہ شہد دنیا والا جو خراب ہو جائے, وہ جنت کی نہریں, جنت کا دودھ, جنت کا شہد, جنت کے پانی کہ جن کا تصور ہم نہیں کر سکتے. جنتی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. آواز آئے گی, اے میرے بندو, کیا تم جنت میں خوش ہو, تمہیں جنت کی نعمتیں ملی؟ میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, تفصیلات بے شمار ہیں اس کی. تو وہ بندے عرض کریں گے مولا تیرا شکر, تو نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جنت بھی عطا فرما دی اور جنت کی نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں. تیری جنت کی نعمتیں بھی بے مثال ہیں مولا, تیری جنت بھی بے مثال ہے. ایک گروہ ایک جگہ پر کھڑا ہوگا اور وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز تو ہو رہا ہوگا, لیکن ایسا ہوگا جیسے کسی چیز کے منتظر ہیں, کسی شے کے منتظر ہیں, وہ ایسے نظر آ رہے ہوں گے. تو ان سے فرمایا جائے گا تمہیں جنت کی نعمتیں ملی, وہ بھی جنتی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے, مولا تیرا بے انتہا شکر ہے, ہمیں بڑا تو نے عطا فرمایا ہے, تیری جنت کمال ہے, تیری جنت کی نعمتیں بھی کمال ہیں, تیرا شکر ہے. لیکن وہ ایک عرض کریں گے, وہ کیا, وہی عرض کریں گے مولا ہم جو سحری پہ اٹھتے تھے اور تیری بارگاہ میں مصلی بچھا کر وضو کر کے اور اپنے آپ کو آنکھوں کے رستے پہ گلایا کرتے تھے, وہ ٹھیک ہے تیری جنت بڑی اعلیٰ ہے, رسول اللہ کے صدقے جنت کی تمنا کرنا بھی چاہیے, جنت الفردوس کی دعا مانگنی چاہیے, لیکن مولا وہ جو رات کا اٹھنا اپنی نیند قربان کر کے وہ نرم گرم بستر چھوڑ کر تیری محبت میں جب ہم کھڑے ہوا کرتے تھے, اس امید پر, اس آسرے پر, وہ وعدہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں عطا فرمایا تھا کہ اللہ جنت میں جنتیوں کو دیدار عطا فرمائے گا. بولا ساری نعمتیں مل گئی, تیرا شکر ہے, اب ہم منتظر ہیں کہ کب تو اپنا دیدار کروائے گا. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتی مصروف ہوں گے جنت کی نعمتوں میں, اچانک آواز آئے گی السلام علیکم. جنتی جنت کی نعمتوں کو جن کا جواب کوئی نہیں ہے, اس سے لطف ہوتے ہوئے بھی اس آواز کی لذت کو محسوس کریں گے جو ان کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لے گی. جب آواز آئے گی نا السلام علیکم, تو جنتی سارے اس طرف دیکھیں گے جدھر سے آواز آئے گی, وہ سلام ان پر آئے گا. السلام علیکم کی صدا جب ندا آئے گی, وہ سارے جنتی جب اس طرف دیکھیں گے, وہ کون سی طرف ہوگی وہ اللہ جانے, رسول اللہ جانے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم دیکھیں اور پھر ہم جانیں گے وہ کون سی سمت ہوگی. ہم اس طرف سارے دیکھیں گے جنتی, وہاں نور کی ایک تجلی ہوگی, ایک تجلی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا اپنی شان کے لائق. جنتیوں کی نگاہ جب اس نور پر پڑے گی تو جم جائے گی, ٹک جائے گی, اور حیران ہو جائیں گے اور اسے دیکھتے ہی چلے جائیں گے جیسے ٹکٹکی باندھ کر بندہ کسی شے کو دیکھتا ہے. فرمایا جنتی اپنی جنتی نعمتوں کو بھول جائیں گے اور اس نور کی تجلی کو دیکھنے میں مصروف ہو جائیں گے. پھر وہاں سے آواز آئے گی انا ربکم, میں تمہارا رب ہوں. جب یہ صدا, یہ آواز, یہ دلکش آواز وہاں سے آئے گی تو جنتی حیران ہو جائیں گے, یہ ہمارا رب ہے,
یہ ہمارا مولا ہے جس کی محبت میں ہم تمنا کیا کرتے تھے، مولا ہم تیری زیارت کرنا چاہتے ہیں، جو تیرے محبوب ہمارے محبوب علیہ السلام نے جس دیدار کا وعدہ فرمایا تھا اور اس کی تمنا میں ساری زندگی اللہ والوں نے گزار دی ہوگی، وہ حیران ہو جائیں گے وہ آواز سن کر، وہ نور کی تجلی کی زیارت کر کے اور یہ سن کر کہ انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، پھر وہ حیرانی سے پوچھیں گے مولا تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے؟ آواز آئے گی ہاں میں تمہارا رب ہوں۔ پھر آواز آئے گی، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا فَيَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، اور جنتی پھر اللہ کو دیکھیں گے، اللہ جنتیوں کو پیار سے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے ان امتیوں کو نظر کرم کی خیرات، نگاہ کرم کی خیرات عطا فرما دے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو محبت سے دیکھے گا جنہوں نے زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزاری اور جنت کا مقام حاصل کر لیا۔ فرمایا پھر وہ اللہ کو دیکھیں گے اور اللہ ان کو پیار سے دیکھے گا۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے، یا اللہ ہمیں اس سے محروم نہ کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام کے صدقے مولا کریم ہمیں اس وقت میں جب تیرے محبوب علیہ السلام کا وہ وعدہ پورا ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار، تو اپنے محبوب علیہ السلام کے امتیوں کو جنت میں دیدار عطا فرمائے گا، مولا ہمیں ان میں شامل فرما لینا۔ مولا ہمارے اعمال تو ایسے نہیں، ہماری نگاہیں جو اتنی پاکیزہ نہیں، ہمارا جسم اور جان اتنا پاکیزہ نہیں، ہم نے گناہوں سے آلودہ کر لیا۔ مولا تیری نافرمانیاں دن رات کر کر کے اپنے آپ کو گناہوں میں لت پت کر دیا ہے، لیکن ایک امید ہے مولا تو غفور بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، الہ العالمین ہمیں اس توبہ پر استقامت بھی عطا فرما دے مولا کریم، اور پھر ان لوگوں میں شامل بھی فرما دینا جن کو تو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ یا اللہ ہمیں ان سے محروم نہ کرنا، یا اللہ رسول اللہ کا صدقہ ان کے وسیلے سے ہمیں اپنی زیارت سے محروم نہ کرنا، اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا، مولا ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دینا۔ برادران اسلام، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ جتنا اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی اتنا اس کو دیدار عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں ساری زندگی کبھی دل میں خیال آیا یا اللہ تو تیری ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے، کبھی اللہ سے ملاقات کا شوق دل میں آیا؟ اللہ کرے آ جائے، اور صرف آ نہ جائے بلکہ چھا جائے۔ ہمیشہ یہ تمنا ہو کہ میرا مولا آج بھی مجھے دیکھ رہا ہے، ہر جگہ مجھے دیکھتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ مجھے اپنا دیدار بھی کروائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس میں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اب چونکہ وقت تو میں نے آپ کا لے لیا ہے، تھوڑا سا دو مسئلے میں عرض کر دوں۔ ایک، اکثر یہ ایس ایم ایس چلتا ہے، واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں کہ جو جمعہ آخری ہو، اگر یہ آج کا جمعہ جمعۃ الوداع ہوا، اگر اگلا جمعہ جمعۃ الوداع ہوا تو انشاءاللہ وہ جمعہ ادا کریں گے، اور اگر اس دن عید ہوگی تو دو عیدیں ہو جائیں گی، ایک عید الفطر کی بھی اور ایک جمعہ کی عید بھی ہو جائے گی۔ تو اگر یہ جمعۃ الوداع ہوا تو ایک مسئلہ میں آپ کو عرض کر دوں، ایک فیک میسج، ایک غلط میسج پھیلایا جاتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یقیناً وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، یا وہ ہیں اگر مسلمان کہلانے والے تو جہالت کوٹ کوٹ کے اندر بھری ہوئی ہے، علماء کی صحبت ان کے اندر نہیں ہے، انہیں نصیب نہیں ہوئی، علم قرآن و حدیث ان کے پاس نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ جمعۃ الوداع کے دن عصر کی نماز کے بعد جو 4 نفل ادا کر لے اس نیت سے کہ میری زندگی کی ساری نمازیں جتنی قضا ہوئی یہ 4 نفل ان کا کفارہ ہو جائے گا تو وہ ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی، یہ جہالت والی بات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسا میسج آئے اسے ڈیلیٹ کرنا ہے، فارورڈ نہیں کرنا، اور جو آپ کو میسج بھیجے اس کو آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے، اللہ کے بندے یہ جو تو بات کر رہا ہے یہ غلط ہے، جو قضا نمازیں تم پر ہیں وہ ہر نماز تمہیں قضا ادا کرنا تم پر لازم ہے، ہر نماز، جب بالغ ہوئے اس وقت سے لے کر جب آج تمہاری عمر ہے جتنی نمازیں چھوٹی ہیں وہ ساری نمازیں ادا کرنا تم پر لازم ہے، ان کی قضا لازم ہے۔ یہ 4 نفل پڑھ کے جس نے یہ سوچا چھوڑا ہے یہ مسلمانوں میں ایک فتنہ پھیلایا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ جمعۃ الوداع کے دن عصر کے بعد 4 نوافل ادا کر لے تو ساری عمر کی جو نمازیں ہیں وہ قضا ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ سے کسی نے 10 لاکھ روپیہ لینا ہو، آپ نے کسی سے 10 لاکھ روپیہ، ادھر توجہ فرمائیں، آپ نے کسی سے 10 لاکھ روپیہ لینا ہو
وہ آپ کو 4 روپے دے کر فارغ کر دے کہ لو یار یہ 4 روپے لے لو، تو کیا آپ اس پر راضی ہو جائیں گے؟ کہ مثال بنتی نہیں ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ جتنی نمازیں قضا ہیں وہ ہر نماز ادا بھی کرنی پڑے گی، اس کی قضا لوٹانی پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ تو ایسا میسج فارورڈ نہیں کرنا، ڈیلیٹ کر دیں اور اس کو سمجھائیں۔ دوسری بات، جانا سب نے ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی سے لے جائے اور اس شان سے لے جائے جو شانیں ہم نے ابھی سنی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شانیں ہم نے سنی ہیں، اس شان سے اللہ تعالیٰ لے جائے دین کے کام کرتے ہوئے۔ جب کسی کا فوت ہو جاتا ہے، کوئی شوہر فوت ہو گیا یا بیوی فوت ہو گئی، یا ماں یا باپ یا دادا یا دادی یا بہن یا بھائی یا بیٹا یا بیٹی یا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا، تو معاشرے میں ایک عجیب رسم ہے کہ جی اس کو فوت ہوئے 2 مہینے 4 مہینے یا کچھ دن ہو چکے، تو جو پہلی عید آتی ہے وہ رشتہ دار اس کے گھر افسوس کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ او ہو یار وہ پہلی عید ہے، اس کے گھر بھی جانا ہے، افسوس بھی کرنا ہے، نہیں گئے تو کی کہے گا؟ عجیب و غریب قسم کے جاہلانہ قسم کی باتیں ذہن میں بٹھا لی ہیں، جبکہ شریعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا سوگ صرف 3 دن ہے، سوگ صرف 3 دن ہے۔ 3 دن کے بعد اگر کسی سے ملاقات ہو تو اصالہ ثواب کے لیے جائیں، اس کے زخموں کو چھیڑے نہ، اور گھر والوں کو اگر عید والے دن اپنا وہ پیارا یاد آ جائے اور ان کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ نوحہ نہ کریں، منہ نہ پیٹیں، سینہ کو بھی نہ کریں، کیونکہ یہ اسلام میں حرام ہے۔ اگر یاد آ جاتے ہیں، جب اپنے جاتے گئے ہوئے یاد آ جاتے ہیں ماں باپ جن سے بندہ عید ملا کرتا تھا، کہ ان سے محبت سے پیار سے ملا کرتا تھا، آج وہ نہیں نظر آ رہے، تو یاد تو آئیں گے، ان کا دل بھی بھر آئے گا، اور اگر آنسوؤں سے آنسو بھی نکل آئیں تو اللہ کی رحمت ہے۔ یہ قدرتی اور فطری امر ہے، لیکن ہم باقاعدہ طور پر ان کے پاس جا کر کہ جی ہم آپ سے افسوس کرنے آئے ہیں، آپ کی پہلی عید ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، ایسا کام نہیں کرنا، ایسا کام بالکل نہیں کرنا۔ اور وہ جو گھر والے ہوں وہ بھی سوچیں یار ہمارے وہ بڑے عزیز باپ ماں جو بھی رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، لہذا ہم نے عید اس طرح نہیں منانی، نئے کپڑے نہیں پہننے، عورتوں کا بننا سنورنا نہیں ہے، اور یہ وہ سارا کچھ، سوائے اس عورت کی جس کا خامن فوت ہو، وہ تو ہے ہی عدت میں، وہ اس کا حکم الگ ہے۔ باقی لوگ جو ہیں وہ یہ سوچ کر کہ ہم نے عید نہیں منانی، نئے کپڑے نہیں پہننے اور بننا سنورنا نہیں ہے، یہ سوچ کر اگر وہ عید نہیں منائیں گے اور نئے کپڑے نہیں سلوائیں گے تو وہ خود بھی گناہ گار ہوں گے۔ یہ ہے علم دین جو قدم قدم پر ہمیں نور عطا فرماتا ہے، روشنی دیتا ہے، قدم قدم پر ہمیں راستہ صاف ستھرا دکھائی دیتا ہے۔ برادران اسلام، کبھی جو ہو چکا اس کی معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، لیکن اب کسی کے گھر میں یہ افسوس کرنے کے لیے نہیں جانا جس کا بھی فوت ہو جائے، اور جی پہلی عید تھی ہم اس لیے آئے ہیں، پھر اس کے غم کی باتیں شروع کر دیں، اسے رلائیں، اس کے زخموں کو چھیڑیں، یہ کرنا جانے والے کے لیے بھی گناہ اور گھر والوں کے لیے بھی گناہ ہے۔ ہاں جائیں، ملیں، انہیں خوشی دیں، انہیں ان کے جو روزے ہوں ان کی قبولیت کی دعا ان کے لیے کریں، جو انہوں نے نیکیاں کی ان کی قبولیت کی دعائیں ان کے لیے کریں، ان کے بچوں سے پیار کریں، ان کے لیے تحفہ لے جائیں، ان کی دل جو رنجیدہ ہے اس میں خوشی ڈال دیں۔ فرمایا جو بندہ کسی مومن کے دل میں خوشی ڈال دیتا ہے یہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم دین کی محبت عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔